گویا کہ جس وقت آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن کے اندر ہی زبور و انجیل اور تورات کی چاشنی بھی موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ معزز سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 19، رکوع نمبر 5، سورہ الشعراء کا تعارف۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم کو سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ سورہ الفرقان اپنے اختتام کو پہنچی اور آج ہم سورہ الشعراء کا تعارف سیکھ رہے ہیں۔ سورہ الشعراء مکی سورہ ہے اور اس کی جو تعداد ہے قرآن مجید کی صورتوں کی اس حساب سے یہ 26ویں سورہ ہے۔ اس کی آیات 227 ہیں، الفاظ 1322 اور حروف 5517 ہیں۔ اس کے رکوع 11 ہیں، اور سورہ الشعراء کی نام رکھنے کی وجہ، جیسے اصطلاح میں وجہ تسمیہ کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک بار مختلف روایات میں جو آتا ہے کہ دو بندے آپس میں شعر و شاعری کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ایک بندہ شعر کہتا تھا، پھر اس کے مقابلے میں دوسرا بندہ شعر کہتا تھا، یعنی کہ شعر بازی کے ذریعے ایک دوسرے پہ وہ حملہ آور ہوتے رہے، اور ان کی اس شاعری کے شوقین لوگ بھی ان کی پیروی کرنے لگے۔ یعنی جس طریقے سے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس میں مختلف واہیات قسم کے کنٹینٹ ہیں، اور پھر ان کو دیکھ کر، ان کے ویوز کو دیکھ کر تو ہمارے معاشرے کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اپنی زندگی اور آخرت برباد کرتے ہیں۔ ان اشعار میں بھی فحاشی اور عریانی تھی، اور وہ قابل مذمت اشعار تھے، فضول قسم کا کام تھا۔ نہ تو وہ کسی صاحب بصیرت کی تعریف پر مبنی تھے، نہ وہ اللہ کے دشمنوں کے خلاف تھے، وہ شعر و شاعری ساری تو سورہ الشعراء کی مشتمل تھی۔ اب لوگوں نے اس ٹرینڈ کو جب فالو کیا، آیت نمبر 225 نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور جو شعراء ہیں ان کی پیروی صرف نادان لوگ ہی کرتے ہیں، یعنی نادان لوگ ہی ان شعراء کی پیروی کرتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن ابی رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعر کہتے تھے، اور مزے مزے کے اچھے شعر کہتے تھے۔ تو یہ بڑے پریشان ہوئے اور ٹینشن میں چلے گئے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے اور ہماری مذمت میں یہ آیت نازل کی ہے، ہم اس کا نشانہ ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے پھر نازل فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے بعد کہ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وہ نادان نہیں ہیں۔ شعر و شاعری پر مبنی تبصرہ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس وقت ہی کریں گے جس وقت سورہ الشعراء کی ان آیات پر پہنچیں گے جو اس موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ شاعری مطلقاً صراحتاً منع نہیں ہے۔ اچھے اشعار حکمت کہلائے گئے ہیں، یعنی اچھے اشعار حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہاں پر جس وقت پہنچیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم اس پر تبصرہ بھی کریں گے اور سنیں گے کہ کون سے اشعار قابل مذمت ہیں اور کون سے اشعار قابل تحسین ہیں۔ سورہ الشعراء کا شان نزول یہ ہے کہ کفار جو تھے وہ اتنی ہٹ درمی کر چکے تھے اور مختلف پہلو بدل کر اور نئی صورتیں بنا کر انہوں نے نبی رحمت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالنا کوشش کی، ذات پر تنقید کرنا
برا بلا کہنا، نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کا مذاق اڑانا، نعوذ باللہ من ذالک، دین کا مذاق اڑانا، ٹھٹھا کرنا اور کہنا جی لے آئے جی وہ نشانی، آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، کوئی عذاب اتار دیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام رنجیدہ خاطر ہوتے، پریشان ہوتے کہ انہیں میں ان کی جنت دلا رہا ہوں، انہیں میں ٹھیک راستے کی طرف لے کے جا رہا ہوں، انہیں برائیوں سے بچانا چاہتا ہوں، ان کی آخرت ٹھیک ہو جائے، اور یہ ہیں کہ مجھے پہچانتے نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گلہ یہ تھا کہ مجھے پہچانتے نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ریئیکٹ نہیں کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہم کرتے ہیں نا وہ نہیں کرتے تھے۔ ذاتیات تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں لائی کہ میری ذات کو انہوں نے تنقید کا نشان۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ مجھے پہچان لے تو کیا ہو، اللہ ان کو نجات عطا فرما۔ تو پھر یہ سورہ الشعراء اللہ رب العزت نے اتاری، اور اس میں نہ صرف کفار کے ان اعتراضات کے جوابات دیے گئے بڑے تسلی بخش اور انتہائی مدلل انداز میں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک میں جو تنگی تھی، پریشانی تھی، ٹینشن تھی، اس کے لیے بھی حوصلہ افزا آیات اتاری گئی، اور 7 انبیاء کی اقوام کا ذکر اس سورہ میں کیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک نبی کا واقعہ سنایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، قوم بنی اسرائیل کا واقعہ سنایا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم سمود کا، اور اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا۔ اس طرح یہ 7 مختلف واقعات ہیں جو اس صورت میں آگے پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ تو ان صورتوں سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی، ان تمام تر قصوں سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی۔ اور یہ بات بھی بڑی مناسب ہے یہاں پر سوچنے اور سمجھنے کی کہ کچھ آیتیں ایسی تھی جو سابقہ ان اقوام کے ساتھ عرب کے کفار کی بھی ملتی جلتی تھی، یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر اعتراض کرتے تھے، یہ بھی اللہ کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے، وہ بھی اللہ کی توحید پر، عذاب آخرت پر اعتراض کرتے کہ لے آئے نا عذاب، کہاں ہے عذاب، اور یہ بھی کرتے تھے۔ ان میں جو مماثلت تھی ان کے ساتھ، ان کے اٹدرمی کے ساتھ، تو اس مناسبت کی وجہ سے 7 قصے یہاں پر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارے گئے، اور سورہ الشعراء کا وہ حصہ ہیں۔ سورہ الشعراء کی فضیلت پورے قرآن مجید کی ہے۔ کنز العمال کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نبی رحمت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تورات کے بدلے مجھے قرآن حکیم کی پہلی 7 طویل صورتیں عطا کی گئیں۔ پھر فرمایا انجیل کے بدلے اللہ تعالیٰ نے مجھے را والی جو ہیں وہ الف لام میم را، جن کے اندر را آتا ہے، را والی صورتیں عطا فرمائیں۔ زبور کے بدلے حضور نے فرمایا مجھ پر طاء سین اور طاء سین میم والی صورتیں عطا فرمائیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ صورتیں مجھ سے پہلے کسی نبی نے تلاوت نہیں کی۔ گویا کہ جس وقت آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن کے اندر ہی زبور و انجیل اور تورات کی چاشنی بھی موجود ہے، یعنی یہ کتاب سب سے اعلیٰ ہے۔ اور جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر نبی کو جدا جدا حیثیتوں سے جو خوبیاں عطا کی گئیں وہ ساری جمع کر کے ذات مصطفیٰ کو عطا کر دی گئی۔ اسی طرح جو خوبیاں تورات میں تھیں اور جو خوبیاں انجیل میں تھیں اور جو خوبیاں زبور میں تھیں، ان سب کو جمع کر کے اور ان کے اندر اور خوبیاں ڈال کے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے فضل کر کے قرآن حکیم کی صورت میں ہمیں قرآن حکیم عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم تسلسل کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔